تھینک یو. آئی تھنک کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. جہاں تک ہمارا پیس کی مشن ہے یا پیس کے لیے جدوجہد ہے وہ تو جاری ہم رکھیں گے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا حکومت چاہے یا نہ چاہے، یہ نہ صرف پاکستان کے عوام، بھارت کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں جو نیا نسل کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سیز فائر مختلف ممالک مگر خاص طور پہ امریکہ کے ذریعے نیگوشیٹ ہوا، میڈیٹ کیا گیا، تو اس سیز فائر کا کمپوننٹ یہ تھا کہ ہم مزید بات چیت کریں گے نیوٹرل لوکیشن پہ اور تمام فرکشن پوائنٹس پہ. یہ الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے لیے کوٹ کیا، نیوٹرل لوکیشن، تمام فرکشن پوائنٹس، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ مارکو روبیو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹویٹ میں شامل ہے جب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سیز فائر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اصولی طور پہ بھارت کو اسی بنیاد پہ ہمارا جو ڈائیلاگ کی وعدہ کیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. مگر ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان نے، امریکہ نے اپنی جگہ سیز فائر کے اعلان کیا، مگر بھارت جیسے ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا اور ان کا کیمپین اس کے بعد بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. ابتدائی گھنٹوں میں وہ مان رہے تھے کہ یہ سیز فائر ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ پوز ہے. ان کا وزیر اعظم کا تقریر دیکھے، کیا یہ ایسے پیس میکر کی بات ہے یا وار مانگر؟ جب وہ کہتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو نہ کوئی دہشت گرد ہے نہ کوئی ہے، وہ نوجوان کا ذکر کہتے ہیں، میں جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹی کھاؤ ورنہ میرا گولی کھاؤ. تو کیا میں سمجھوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کریں؟ جب ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ تو ٹریلر تھا، مووی آگے آنا ہے، جیسے ہم بالی ووڈ کی فلم میں ہیں، تو یہ تو obviously واضح نظر آ رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. مگر I'm sure that Pakistan will, in their conversations with the United States, make it clear that we expect them and India to abide by the conversations that took place at the time of the ceasefire. And I'm sure, in fact I'm certain, that the United States اپنی جگہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا، جو وعدہ امریکہ کے ساتھ کیا گیا، وہ وعدہ پہ بھارت قائل رہیں. مگر جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہے، وہ تو ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ ان کا پورا کوشش ہے کہ جو یہ سیز فائر کی قدم ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پیس کی کوشش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو. مگر انشاءاللہ تعالی ان کا یہ کوشش ناکام ہوگا، اور ہمارا یہ جو خواہش ہے، ہمارا جو کوشش ہے کہ پیس ایفرٹ اسٹیبلش کیا جائے، ڈائیلاگ اسٹیبلش کیا جائے، کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز ڈیولپ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس وقت وی آر دی اونلی ٹو نیوکلیئر آرم کنٹریز دیٹ ہیو نو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم. آخری جو رہتا تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی، تو اگر آپ بھارت کے بیانیہ مانے کہ وہ بھی نہیں رہا، تو ٹیکنیکلی دیر از نو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بٹوین ٹو نیوکلیئر آرم پاورز. اور جس تھریشولڈ پہ ہم اب باقاعدہ ایک فل آؤٹ وار بٹوین دا ٹو کنٹریز، we brought that down to such a threshold کہ اب اگر کہیں بھی بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو، ثبوت نہ بھی ہو، تو اس کا مطلب جنگ. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف is the position of a responsible state, a responsible nuclear power, a responsible regional power. Bharat's position, India's position, it means that it is the revisionist power. It doesn't abide by international law. It doesn't abide by the international rules-based order. And if it insists on keeping the entire world on tender hooks کہ کس وقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر وار شاید ہو جائے، تو they're not responsible enough to even have a nuclear weapon. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال میں تھینک یو سو مچ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، کیونکہ جب یہ خبر آئی کہ جنگ بندی ہوئی ہے تو انڈیا جو ہے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا رہا کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 ٹائمز سے بہت زیادہ بول چکے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی، ثالثی کا رول پلے کیا. آپ نے ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا. آپ فرمائیے گا کیا فیکٹس تھے، کیا انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی، یا پاکستان نے کی تھی، یا امریکہ نے خود سے انٹروین کیا تھا؟ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ
भारत को कोई अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान ऐसे जवाब दे सकेगा, इनका 6 जहाज़ गिरा सकेंगे, उनका पूरा एयरफोर्स को ग्राउंड किया गया। आपका जवाब इतना तगड़ा था कि वो डर गए थे, उनके पास ज़्यादा जहाज़ है मगर उनको उड़ाए नहीं कि खुदा ना खास्ता वो भी गिर जाए। वो टेक्निकली ऐसे उनका घिरा किया गया, हमारा फ़ौज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा साइबर विंग्स ने, कि भारत मजबूर हुआ कि वो अमेरिका को कहते कि हमें समझाए कि हम सीज़ फायर करें। और इसका सबसे ज़्यादा सबूत आपने खुद कहा ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 दफ़ा कहा। मैं मोदी साहब को एक दफ़ा कहता हूं कि आप ट्रंप को बोले ना कि वो झूठ कह रहा है, अगर आपका बात सच है तो बस एक दफ़ा, उसने 20 दफ़ा कहा तो मोदी साहब को एक दफ़ा आके रिकॉर्ड पे कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप झूठा आदमी है, वो झूठ बोल रहा है और उसने हमसे मीडिएट नहीं की। जी क्लासेस आप बहुत देर से पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट में सराइकी वसीयत का जो 35% क्लासा साहब मौजूद है। टॉपिक करने दे सवाल, अब हक है इनका। मैं कैसे मुख्तसर कर ले। चलो, पंजाब गवर्नमेंट ने सराइकी वसीयत का जो 35% रिकमेंड शेयर था खत्म कर दिया है और 1500 अरब रुपए से जो मूंगफली के छिलके हैं इतना भी नहीं मिला। खाजा फरीद की लाइन में सराइकी वसीयत पीपल्स पार्टी से कह रहा है यार दी खबर न कराई। जहाँ तक जनूबी पंजाब का हिस्सा है, हम एटलीस्ट जहाँ तक वफाकी हुकूमत की PSTP है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी सतह पर सख्त इख्तलाफ किया। हमने अपना कंसल्टेशंस में ये इनको याद दिलाया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा हुकूमत संभाला तो वफाकी PSTP में जो पंजाब का शेयर है, उस पंजाब का शेयर में तकरीबन 30% जनूबी पंजाब के लिए अमली तौर पे रखा गया। और हमारा उम्मीद यही था, इसी हुकूमत से बहुत से बैक एंड फोर्थ हुआ और ये माना गया एक तरफ से कि ज़रूर मज़ीद वसाइल हमें जनूबी पंजाब को देना चाहिए। मुश्किलात ये था कि इस बजट में जिस स्टेज पे नेगोशिएशंस और फ्रेमिंग और सब कुछ हुआ था IMF के साथ, और अपने लिहाज से जो टाइम फ्रेम रहता था, उस टाइम फ्रेम में वो हमारा इस मुतालबा को पूरा नहीं कर सके। मगर हमसे ये वादा किया गया कि हमारे साथ मिल बैठ के जो आने वाले वफाकी बजट है उसमें ज़रूर जनूबी पंजाब को अपना हक, अपना हिस्सा, दिस इज़ नॉट अ फेवर, दिस इज़ देयर राइट, वो दिलाया जाएगा। जहाँ तक पंजाब की बजट की बात है, ख़ास तौर पे जहाँ तक जनूबी पंजाब के इश्यूज़ हैं, वहाँ भी मेरे मेंबर्स यहाँ से काफ़ी कम हैं, मगर वहाँ भी बड़ा पैशनेटली इन्होंने यही पॉइंट उठाया कि हमें जनूबी पंजाब को, जो एग्जैक्ट कोड आपने इस्तेमाल किया कंपैरिजन का, वही मुझे सुनाया गया। और मैं ज़रूर उधर भी जो रिक्वेस्ट हमने वफाकी हुकूमत के साथ किया है, मैं कोशिश करूँगा कि हम पंजाब हुकूमत से ये वादा ले कि जो आने वाले बजट है उसमें इस तरीके से जनूबी पंजाब को ये महसूस ना होने दे कि कोई एहसास महरूमी का शिकायत। आपकी जो सफारती मुहिम थी, उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर खान से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेंगी जो पहले नहीं हो रही थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो क्या कश्मीर के हवाले से किसी किस्म की बातचीत हुई है आपके ख्याल में कि कोई इस तरह का कोई सोल्यूशन सामने आया है? उसके बाद इस तरह की खबरें भी गर्म हो गई हैं कि शायद पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो क्या आपकी नॉलेज में इस तरह की भी कोई बात है? जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब दिया, उसमें हमारा ये तय हुआ अमेरिका के साथ और भारत के साथ मज़ीद बातचीत होना है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत सी चीज़ें होने वाले हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा कि एटलीस्ट कम से कम मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि भारत नहीं तो अमेरिका अपना ज़बान पे कायल रहेगा और उनका ये पूरा कोशिश होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम किया जाए, जो इश्यूज़ हमारे पेंडिंग है, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर का, जो दहशत गर्दी का हमारा जॉइंट कॉज है,
اس کے اوپر اگر کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہو، اگر انڈس واٹر ٹریٹی پہ عالمی قانون اور ٹریٹی کے رسپیکٹ کیا جائے اور پانی کو ہم ایک نیا محاذ نہ بنا دیں، نیا موچا نہ بنا دیں، نیا ہتھیار نہ بنا دیں، تو پھر the sky is the limit۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تو آپس میں ٹریڈ نہیں ہے، دوسرا ٹرانس نیشنل ٹریڈ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹریڈ ڈیلز بھارت اس وقت یو کے ساتھ انہوں نے اپنا فری ٹریڈ ڈیل سائن کیا، ابھی بات چیت چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سائن بھی ہو جائے، بھارت امریکہ، بھارت یو کے، اس کا فائدہ تو میکسیمم امپیکٹ تب ہوگا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے، جب ہمارے دونوں مارکیٹس اوپن ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، تو ان کا ٹریڈ کے لیے بھی فائدہ اور ان کا ٹریڈ ڈیل کے لیے بھی فائدہ، جب ٹرانس نیشنل ٹریڈ کی اجازت ہو تو ان کے لیے بھی فائدہ۔ اگر ہم امن قائم کرتے ہیں، اور جو صورتحال مودی نے اس وقت لاگو کیا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتا ہے، جو خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ بن جائے نا، کہ اس ڈے اینڈ ایج میں اتنا پیسہ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی فورس ہو دنیا میں جو چاہے کہ ہمارا دونوں ملک کے درمیان جنگ کریٹ کرے، تو وہ چند $1000 دلوا کے کسی دہشت گرد سے کوئی گولی چلا دے اور بس جنگ۔ اس ماحول میں کس کا معیشت ترقی کرے گا، کون سا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس دنیا میں رہ سکے گا؟ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پورا کوشش یہ کیا جا رہا ہوگا کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ سیز فائر کے وقت اس پہ عمل درآمد ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کیا جائے اور ہم امن کی طرف آگے بڑھے، ترقی کی طرف آگے بڑھے، اور ایک نیا معاشی لحاظ سے بھی نیا موقع نہ صرف اپنے عوام کے لیے، بھارت کے عوام کے لیے، مگر پوری دنیا اس چیز کی تلاش میں ہے کہ معاشی لحاظ سے کوئی فائدہ کا سلسلہ نکلے۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں کہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ اس میں کوئی ذکر ہوا ہوگا، نہ پاکستان سے، خاص طور پہ اس حکومت کے ایسے اتحادیوں سے، ہمارا افواج کے قیادت سے یہ امید رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی فیصلہ لیں، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پہ اس دور میں جب جو وہ تاریخی ظلم کر رہے ہیں فلسطین، انٹرنیشنل قانون کا دھجا اڑا رہے ہیں، انسانیت کا دھجا اڑا رہے ہیں، جو نقصان ہمارے سامنے آپ کے ٹی وی سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایک پورا پیپل کو، ایک پورا ملک کو کھانا پانی بند کر کے سٹارو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو جینوسائیڈ ہے، یہ مختلف وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ سوال ہم سے کریں۔